ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر نواز شریف ونمائی نواز کے اسپوکس پرسن محمد زبیر صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. زبیر صاحب, یہ انٹرویو اگر آپ نے دیکھا ہو, آئی ہوپ آپ نے دیکھا ہو, سو مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ایک دفعہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ میں کیسے انٹرم پرائم منسٹر ہو سکتا ہوں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سوال بنتا تھا؟ یہ تو خیر اسحاق ڈار صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے آج کافی سینئر لیڈرز انکلوڈنگ خواجہ آصف کا جو آپ نے اسٹیٹمنٹ سنایا, ایاز صادق صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, اور میں بھی یہ کرنے میرا خیال ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ کنسیڈر ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہے, مطلب اسحاق ڈار صاحب کا نام ایز انٹرم پرائم منسٹر, یہ ایٹ اینی لیول پارٹی کے, اب وہ کسی لیول پر ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا, بٹ اگر خواجہ آصف کو بھی نہیں پتا یا صادق کو بھی نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے, ہی از ناٹ, دیٹ نیم ہیز ناٹ بین ڈسکسڈ. انہوں نے کس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے جواب دینے کا. انٹرویو میں زیادہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے تھی یا اس سے بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا. یہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی ثوابدید ہے, دا وے ہی ہینڈل دیٹ کویسچن. اس کے دو پہلو ہیں فریہ, ایک تو یہ ہے اسحاق ڈار کے نام کے حوالے سے, دوسرا پہلو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کہ کیا ایک تو پاکستان از ناٹ اے ماڈل کنٹری ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمیں وہ کنٹریز سے سیکھنا چاہیے جو ماڈل کنٹریز ہیں, جنہوں نے ترقی کی ہے, جنہوں نے ڈیموکریٹک ویلیوز کو اسٹیبلش کیا ہے, جس طرح انڈیا ہے فار ایگزامپل, ان سے سیکھنا چاہیے. ایون بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے, اور دوسری کنٹریز ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہیں بھی نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کا جو ادارہ ہے, جو الیکشن کمیشن ہے, اس کو بیف اپ کریں, اس کو انڈیپینڈنٹ کریں. کیوں نہیں ہم 20 لوگ بیٹھ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایگری کر سکتے؟ صرف اس وجہ سے نہیں ایگری کرتے ہیں to set up an independent, truly independent election commission because of the fear of losing. یہ آپ کی بات بالکل میں ایگری کرتی ہوں اس سے, لیکن اس کی پھر آبویسلی جب ڈسکشن ہوگی تو بہت سارے معاملات آگے آئیں گے, لیکن نہیں ہونا چاہیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. آپ نے بات ٹھیک کی کہ جو ممالک جمہوریت میں آگے ہیں وہاں پر نہیں ہے, لیکن اگین یو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے ظاہر اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں یہاں پہ, تو ابھی تک نیوٹرل ہی کیا ہوتا ہے یہی تعین نہیں ہو رہا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایون خواجہ آصف, آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے بات ہی نہیں ہوئی, لیکن کہیں تو یہ بات ضرور ہوئی ہے. زبیر صاحب, ڈو یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوئی ہے؟ اچھا فریہ, وہ اس کو میں ختم کر رہا تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے, نیوٹرل اور نیوٹرالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. 2018 میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھی, الیکشن کے ریزلٹس آئے, اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا, 4 سال تک اس کا تماشا بنایا گیا, سلیکٹڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 2013 میں الیکشنز ہوئے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھی, جسٹس فخر الدین جی ابراہیم چیف الیکشن کمشنر تھے. اس کا بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو اپوزیشن تھی تحریک انصاف, انہوں نے اس کو کتنا, پیپلز پارٹی نے بھی, دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے. سو یا تو یہ ہے نا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آر ایبل ٹو ہیو بین ایبل ٹو ڈیلیور اس قسم کا الیکشن کے سب یہ کہیں ہاں جی کم سے کم انڈیپینڈنٹ تو ہے. اگر 3 مہینے پاکستانی قوم کے ضائع ہوتے ہیں فیصلہ سازی اور آگے ڈیولپمنٹ اور دوسرے فیصلے نہیں ہو سکتے, تو کم سے کم الیکشن تو صحیح ہوتے ہیں. تو جب وہ بھی نہیں کوئی ماننے کے لیے تیار, تو پھر مطلب وائی جسٹ سٹ اینڈ ڈو نتھنگ فار 3 months اور 4 months, کیونکہ 1 مہینہ تو اس میں گزر جاتا ہے. جب الیکشن ہوتا ہے تو 1 مہینے کے بعد حکومت بنتی ہے, تو 1 مہینہ اس میں ہو جاتا ہے. پھر الیکشن سے پہلے جس طرح ابھی یہ بات بڑی اچھی ہے, بڑی ویلیو بیسڈ ہے, لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی تعریفوں پہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری سپیڈ کے بعد کام ہی چیف منسٹر انٹرم نے آ کے کر دیا ہے, تو کیا پتا کوئی بڑا اچھا کام کرنے والا انٹرم پرائم منسٹر مل جائے آپ کو, جیسے چیف منسٹر مل گئے ہیں. نہیں, کام کرنے والا اچھا پرائم منسٹر تو ملنا ہی چاہیے. مطلب جو بھی پرائم منسٹر بنے یا چیف منسٹر بنے تو وہ کام کرنے, جو بھی اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز ہیں اس کو اگر وہ پورا کرتے تو وہ اچھا چیف منسٹر یا اچھا پرائم منسٹر ہوگا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نکما آپ یو ڈونٹ کیئر. اف یو الاؤ می, کیونکہ ہمارے پاس یہ سامنے موجود ہے اسکرین پہ, اگر پروڈیوسر صاحب چلا دیں, جو ذمہ داریاں ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی, اور آرٹیکل 224A کی زیر شق کے مطابق وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر جو اس کا طریقہ کار ہے کیسے ان کو سلیکٹ کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اسی کانٹیکس میں زبیر صاحب, آپ کے خیال میں
کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کیا یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ الیکشن 90 دن میں کرائے جائیں؟ دیکھیں اس میں جو the answer to your question is yes، کیونکہ وہ جب اوتھ لیتے ہیں تو وہ اسی چیز کے لیے اوتھ لیتے ہیں کہ وہ ایک انٹرم سیٹ اپ میں آ رہے ہیں. اگر اسمبلی پہلے ٹوٹی ہے، جیسے آپ ابھی اگست کی سے 10 تاریخ کو اسمبلی ٹوٹ جائے، تو جو بھی انٹرم سیٹ اپ آئے گا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ 90 دن میں ہوں. لیکن صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے نہیں دینی ہے. پلیز میک اے ڈفرنس بٹوین دیٹ. کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے الیکشن کمیشن کے کہنے کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا، ڈیٹ ہوگی، اس کے حساب سے جو چیزیں کرنے ہیں، جو رسپانسبلٹیز فلفل کرنی ہے الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے، جو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے، جو لائزن کرنا ہے بٹوین دا سیکورٹی ایجنسیز اینڈ دی الیکشن کمیشن، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہے اس کو انہوں نے کرنا ہے. ڈیٹ سلیکشن کرنا ان کا کام نہیں ہے. نہ ابھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا نہ اس کا کام ہے، نہ اگر آپ وہ ریفرنس کر رہی ہیں جو پنجاب یا کے پی میں حکومتیں آئی تھیں انٹرم سیٹ اپ، ان کا تو کہیں مینڈیٹ میں لکھا ہی نہیں کہ وہ فیصلہ کریں گی کہ الیکشن. ہاں ان کو یہ ضرور لازمی طور پر پتہ ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ یعنی کہ 90 دن کے مینڈیٹ کے لیے آئے ہیں. اگر الیکشن کسی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں تو اس میں اس انٹرم سیٹ اپ کا کوئی قصور نہیں ہے. رائٹ. لیکن آپ نے جو سجیشن دی، آپ کی سجیشن کو ذرا لیتے آن بورڈ. آپ نے کہا کہ انٹرم سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے جسے دنیا میں ہوتا ہے، جو بجائے اس کے کہ وہ ٹائم ضائع ہو جس وقت آپ نے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. جو اسحاق ڈار صاحب نے، چلیں ٹھیک ہے ان کے نام کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا، انہوں نے حیرت کا اظہار بھی نہیں کیا، جسٹ لیو اٹ اسائڈ. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں آج عوام کو بتا دوں کہ اب ہم ایک بل لا رہے ہیں جس سے انٹرم سیٹ اپ کی پاور مزید بڑھنے والی ہے. یہ تو ڈسکس ہوا ہوگا زبیر صاحب. اس کی لاجک بنتی ہے، اور میں اس کا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں سمپل صاحب. میرا خیال ہے اس کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ اگر کوئی دے سکے تو آئی ایم پریپیئرڈ ٹو لسن. دیکھیں جس طرح آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ 9 مہینے کے لیے ہوا ہے، اور اس 9 مہینے کا ایک سینس بنتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے بیچ میں الیکشنز بھی آنے تھے، الیکشنز کے بعد ایک نئی حکومت بننی تھی، نئی حکومت کو ایک ٹائم چاہیے تھا. اور اس دوران اگر آپ 9 مہینے کا کم سے کم ایگریمنٹ نہ کرتے آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز وڈ رن آؤٹ آف یور منیمم ریکوائرمنٹس، اور پاکستان کی پاسبلٹی ہوتی ڈیفالٹ کرنے کی. اس حد تک تو سب ایگری کرتے ہیں. اب وہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے اس میں کچھ ایک تو ٹرانچ آ گئی جو اس حکومت کے دوران آ گئی، دوسری آنی ہے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگی، اور وہ اس وقت آئے گی ٹرانچ جب وہ کیئر ٹیکر حکومت یا جو بھی حکومت بیٹھی ہوئے گی، آئی ایم ایف کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ تمام کنڈیشنز کو فلفل کریں گے تو آپ کو جا کے آئی ایم ایف ایگری کرے گا وہ ریلیز کرنے کے لیے، اپروو کرے گا ان کا بورڈ. اس حد تک بھی میرا خیال ہے سب کو ایگریمنٹ ہے. اب وہ فائنینشیل ڈسپلن جو لانا ہوگا، جو کنڈیشنز جو ہم نے ایگری کی ہیں، جو اس حکومت نے ایگری کی ہیں، اس کو انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو فلفل کرنا ہوگا. ادروائز آئی ایم ایف کے لیے یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اچھا آپ تو ابھی آئے ہیں تو ہم آپ کو پھر بھی ٹرانچ دے دیتے ہیں، وہ نہیں دیں گے. یا جو اس الیکشنز کے بعد فار ایگزامپل دوسری کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے حکومت میں، اس کو بھی وہ ساری کنڈیشنز فلفل کرنی ہوں گی جو تیسرے ٹرانچ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی. اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ڈالر انفلو جو ہمیں چاہیے، اٹ از آلسو اباؤٹ اے کریڈیبلٹی کہ ہم وہ اکنامک ڈسپلن، جو فائنینشیل ڈسپلن جو ہم نے ایگری کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی گئے تھے، پی ٹی آئی کے پاس بھی گئے تھے کہ آر دے کمیٹڈ ٹو دس پروگرام، اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی گئے تھے کہ آر دے کمیٹڈ ٹو دس پروگرام. اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ایگری کیا تھا کہ ہاں وی ایگری ویدر وی شوڈ ہیو بین ان سچ اے سچویشن اور ناٹ از اے سیپریٹ تھنگ. بٹ رائٹ ناؤ جس سچویشن میں ہم ہیں، ہمیں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام. تو اب آپ خود بتائیں کہ وہ بڑے فیصلے تو کرنے ہوں گے نا فائنینشیل ڈسپلن نافذ کرنے کے لیے. اگر آپ بڑے فیصلے کرنے کے لیے آپ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے انٹرم سیٹ اپ کے، تو پھر آئی ایم ایف پروگرام کیسے کریں گے؟ I don't have an answer for that. So pھر then all ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے اس کے لیے، خاص طور پہ اس پوزیشن کے لیے. لیٹ می گیٹ بیک ٹو خواجہ آصف اسٹیٹمنٹ. آئی نو آپ اسحاق ڈار صاحب کی بات سے آگے موو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک اور بات کی خواجہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر اسحاق ڈار کو رکھنا ہی ہے تو ہم ایک اور طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو، وہ انٹرم پرائم منسٹر بننا ضروری نہیں ہے. سو اٹ مینس کہ یہ والی بات تو ضرور ڈسکس ہوئی ہے جو ابھی آپ بھی بات کریں، آئی ایم ایف نیگوشیشن اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے. سو کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی سے ہوگی ان انٹرم سیٹ اپ. از دس کریکٹ؟
نو دس از ناٹ کریکٹ. ان کا ڈسکشن اس سلسلے میں ہو ہی نہیں ہے, اور میں یہ سجیسٹ بھی نہیں کر رہا کہ وہ جو فائنینشیل ڈسپلن امپلیمنٹ کرنا ہے یا انشور کرنا ہے, جو بھی حکومت ہوگی, جو بھی پرائم منسٹر ہوگا, جو بھی فائنینس منسٹر ہوگا, وہ اس کی سلیکشن میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جی ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک کرٹیکل پیریڈ ہے پاکستان کے لیے فرام فائنینشیل سٹینڈ پوائنٹ, اکنامک سٹینڈ پوائنٹ. تو کوئی مثال کے طور پر ڈاکٹر شمشاد ہیں, ایک فارمر گورنر ہیں, جن کا ایکسپیرینس بھی آئی ایم ایف, ورلڈ بینک وغیرہ میں کام بھی کر چکی ہیں, ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو جانتی ہیں. تو کوئی ایسا مطلب اس وقت ہم ایسا نہیں کوئی افورڈ کر سکتے کہ جس کو صرف فائلوں پر سائن کرنا ہوگا, بٹ اس کو وہ سب چیزیں کرنے کا سمجھ بوجھ ہو جو کرنے کے لیے پاکستان کے لیے لازمی جز ہوگا. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی کنٹینیوٹی, جب میں کہتا ہوں, کل بھی میں نے کسی میں کہا تھا تو غلط, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے آف دا پالیسیز, بیکاز ہم نے کنڈیشنز ایگری کی ہوئی ہیں. اب کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. دوسرا آپ کا جو کویسچن تھا کہ انٹرم سیٹ اپ پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایگری کرنا چاہیے, بالکل ایگری کرنا چاہیے, ورنہ اس کی کریڈیبلٹی آف دی الیکشنز, جو خواجہ آصف نے بھی کہا, وہ متاثر ہوتی ہے. اور پھر آپ اگلے 2 سال 3 سال تک لڑتے رہیں گے. جو بھی نہیں جیتے گا وہ انگلی اٹھا کے کہے گا کہ جی آپ کا تو انٹرم سیٹ اپ ہی مشکوک تھا. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے؟ اور جو آپ کا آئین کہتا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن مینز تمام وہ جماعتیں جو ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں ان کو لیڈر آف دی ہاؤس ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور تمام جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹو کم ٹو اے کنسنسس کینڈیڈیٹ. اور اگر وہ نہیں ایگری کرتے تو اس کا طریقہ کار بھی ڈیفائنڈ ہے کہ وہ 3 نام پھر الیکشن کمیشن پر بھیج دیں گے اینڈ دے کین ٹیک دا پک.